پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر بچہ اس کائنات میں اس دنیا میں پیدا ہونے والا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ وہ جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اب تو چاہے اس کو نصرانی بنا دیں، چاہے یہودی بنا دیں، یا چاہے جو چاہے وہ بنا دیں، یعنی حدیث پاک یہ بیان فرما رہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی، اے لوگو اسی دن سے ڈرو، یعنی اسی قیامت سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ اسی دن کی تیاریاں کر لو۔ تو آج جو ہم حاضر ہیں اسی دن کی تیاریوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یعنی مرد و عورت کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اب آپ کا ذہن جو ہے چائے یا پانی کی طرف سے ہٹ کر کے میری جانب آ رہا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج آپ سبھی کے سامنے 21ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب تو آج رمضان المبارک کا یہ پہلا شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ رب العالمین ابھی تک ہم نے جو عبادتیں انجام دی ہیں، اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العالمین ہماری زندگی اور موت کا تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ان راتوں کی سعادتوں کو بخوبی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بیان کے بعد ہم ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ ان باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا، اور میں یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ہم صرف رات کو جاگ کر کے چائے نوشی یا سحری کے چکر میں رات برباد مت کریں، بلکہ یہ نیند آپ کے لیے بڑی قیمتی ہے، اور اس نیند کو جس لیے آپ قربان کر رہے ہیں وہ مقصد اصلی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیابی عطا فرمائے، آمین، ماشاءاللہ۔ آئیے، زندگی چونکہ ایسی انسان کی ہوتی ہے کہ زندگی میں بہت سارے مصائب و پریشانیاں آتے رہتے ہیں، اور انسان پریشانیوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے، لیکن جب پریشانی آئے تو دین اسلام نے ہمیں کچھ اصول اور ضابطے بتائے ہیں۔ وہ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ دوسری چیز صبر ہے، یعنی یہ دو چیزیں جب ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑے مصیبت
کو ہم بآسانی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی سے غائب ہیں، مفقود ہیں، تو یاد رکھیں بڑا مشکل معاملہ ہوگا، ہم اپنے ایمان کی ڈگر سے پھر جائیں گے اور پھر شرک و خرافات میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو اس پارے کے شروعات میں اہل ایمان کے لیے 3 چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ 3 چیزیں بیان کی گئیں، ولذکر اللہ اکبر۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہی گئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔ چونکہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن یہ حکم تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ اسے قرآن شریف کو تلاوت کرنا ہوگا۔ اچھا، تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا آج ہم کریں گے۔ ہم آج کیسا کریں گے؟ جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ مسلمان بڑا جذباتی ہوتا ہے، رمضان میں افطاری کے بعد اس کا جوش اور بڑھ جاتا ہے، دن بھر تو بیچارہ مرجھایا رہتا ہے۔ تو ہمارا جوش قرآن کے سلسلے میں کتنا ہے بتا سکتے ہیں؟ صرف اور صرف 1 مہینہ، بمشکل 1 مہینہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ تلاوت کتنی کرنی ہے؟ پورے زندگی کرنی ہے جب تک آپ دنیا میں ہیں۔ کیا پتہ چل رہا ہے ہمارے عمل سے کہ قرآن شریف کو ہم اور آپ نے صرف اور صرف کیا سمجھا؟ رمضان کے لیے، کہ رمضان ہی میں اس کی تلاوت کی جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ برابر تلا یتلو کا معنی برابر تلاوت کرنا، اور تلاوت میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ قرآن شریف جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کرنا، یہ تمام کے تمام امور شامل ہیں۔ لیکن اب ہمارا ماجرا کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن جو کہے گا ہم اس کے خلاف ہی کریں گے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز جو دین پر جمے رہنے کے لیے، ثبات قدمی کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری یہاں پر ذکر کی گئی، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت برابر کی جائے، اس کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کا قائم کرنا دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ بتلائی گئی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یعنی یہ 3 چیزیں دین پر جمے رہنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے اس 21ویں پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید کی برابر تلاوت کرنا اور قرآن کے فرامین پر عمل کرنا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز کو قائم کرنا، نماز کی ادائیگی کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہیں تو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ لیکن معاملہ بڑا الٹا ہے مولوی صاحب۔ وہ کیا الٹا ہے؟ ایک آدمی برابر امام صاحب کے پیچھے پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کا حق مارتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ چوری اور بے ایمانی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو قرآن شریف تو کہہ رہا ہے کہ نماز تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور نماز پڑھنے والا تو سارا کام غلط کر رہا ہے۔ تب یہ کہ اللہ کہنا چاہتا ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ سمجھیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشا کہتے ہیں شہوانی جذبات کے بے اعتدالی سے جو چیز وجود میں آئے، یعنی جو برائی ہم کرتے ہیں، یعنی انسان کے نفس کی طرف سے شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو ہو اس کو فحشا کہا گیا۔ اور منکر اسے کہتے ہیں کہ حب جاہ، دنیا کی محبت میں مار کے بیٹھے رہیں، یعنی دوسروں کا حق غصب کر کے بیٹھے رہیں۔ تو یہ ہے کہ فحشا اور منکر کا مطلب۔ لیکن اب یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ایک آدمی نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیوں سے نہیں رکتا ہے۔ وجوہات ہیں کیا؟ نماز غلط ہے یا انسان غلط ہے؟ بتائیے، نماز کی باتیں غلط ہیں یا انسان غلط ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے انسان غلط ہی ہوگا۔ وہ کیسے؟ مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ کا بیٹا ہو اور وہ غلط کر رہا ہو، باپ اسے سمجھا رہا ہو کہ بیٹے آپ ایسا غلط کام مت کرو۔ کیا ہے؟ بیٹے ایسا غلط کام آپ مت کیجئے، غلط ہے۔ لیکن باپ کے سمجھانے کے باوجود بھی بیٹا نہیں مانتا ہے، تو بتاؤ باپ کا کوئی قصور ہے؟ ہاں ہے؟ تو اب نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکنے والی ہے، اب آپ پڑھنے کے باوجود بھی نہیں رک رہے ہیں تو نماز کی کوئی خطا نہیں ہے۔ تو آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتایا گیا، سمجھانے کے لیے مفسرین نے بیان کیا کہ آپ کو کوئی بیماری، کوئی پریشانی اگر لاحق ہو جاتی ہے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور اس ناحیے اور اس مطلب کو لے کر کے جاتا ہے کہ دوا لیں گے اور ڈاکٹر صاحب جو علاج معالجہ بتائیں گے ہم کریں گے تو پھر ہمیں شفا مل جائے گا، یہی ہمارے ارادے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ڈاکٹر صاحب سے جو ہم دوا لے کر کے آتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ دوا ڈپلیکیٹ نہ ہو۔ کیا ہو؟ ڈپلیکیٹ نہ ہو بلکہ اوریجنل ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوا کو جس مقدار میں، جس طریقے سے، جس وقت میں جیسے کہا ہے ویسے ہی کھایا جائے، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اب ہمارا پیٹ خراب تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ پیٹ صحیح ہونے کے لیے دوا تو میں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو تیل اور مسالے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو اب ہم آئے گھر پہ، دوا کھا رہے ہیں اور اسی طرح سے صحیح ٹائم پہ استعمال کر رہے ہیں اور اتنا ہی ڈوز لے رہے ہیں جتنا بتایا ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے کہ ڈاکٹر چاہے کتنا بتائے اور ہم ویسے ہی کھاتے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہے، ہماری صحت نہیں ٹھیک ہوتی ہے۔ تو بتائیے دوا کا قصور ہے یا ڈاکٹر کا قصور ہے؟ بتائیے کس کا قصور ہے؟
ہاں؟ دوا کا کہ ڈاکٹر کا؟ ہاں ہاں ہاں، یہی تو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں. ابھی آدھے لوگوں کا ذہن غائب ہے، پتہ نہیں کرنول کے کہاں. ہریش وریش اگر نہیں کھائے ہو تو ابھی جا کے کھا لیجئے گا. تو بہر کیف ہمارا قصور ہے. تو ایسے ہی نماز کے شرائط ہیں، وصول و ضوابط ہیں. نماز کو انہیں وصول و ضوابط میں جب ہم ادا کریں گے تو نماز کا مزہ ملے گا، نماز کی الفت ملے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا. اسی لیے تو مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ، زور سے بولیے صلی اللہ ہو. ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے جیسے آمین کی آواز گونجتی ہے ایسے آپ کے نبی پر درود کی آواز گونجنی چاہیے کہ مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے جب کوئی پریشانیاں ہوں یا کوئی مصیبتیں ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہوتے تھے؟ سجدہ ریز ہوتے تھے. اور اسی لیے حدیث پاک کے اندر کہا گیا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. آج آپ کے لیے یہ سعادت بڑی گھڑی ہے، یعنی یہ گھڑی آپ کے لیے سعادت کی ہے ایمان والو. یہ لیلۃ القدر ہے. ابھی آپ نوافل ادا کریں، سجدے میں لمبا سجدہ کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کروائیں. یعنی پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں گر جاتا ہے تو اس کے بندگی کی آخری حد ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کا، یہ آخری حد ہوتا ہے. پھر بندے کو چاہیے فاکثر الدعاء، وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے. وہ مولا کریم تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تمام پریشانیوں سے نجات دے گا. اسی لیے انبیاء علیہم السلام نے مانگا تو اللہ رب العالمین سے مانگا، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کی تو مولا کریم نے ان کی فریاد کو سنا. تمام انبیاء پڑھ لو، قرآن گواہی دے رہا ہے. زکریا کا واقعہ پڑھ لو، ابراہیم کا واقعہ پڑھ لو، آدم و حوا کا واقعہ پڑھ لو، یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو. اسی طرح سے اور انبیاء علیہم السلام کا واقعہ پڑھ لو، پتہ چل جائے گا ایمان والو اللہ سے کیسے جڑا جائے، اللہ سے کیسے مانگا جائے، اپنے رشتوں کو کیسے مضبوط کیا جائے اور اللہ رب العالمین ہماری فریاد کو کیسے سنے گا. یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. تو یہی بتایا گیا وصول اور ضابطہ کی 3 چیزیں اسلام پر جمے رہنے کے لیے، ثبات قدمی کے لیے، کہ ایک قرآن کی تلاوت برابر کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. دوسری چیز اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہویا جائے، یعنی نماز قائم کی جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر. اب آپ ذکر ابھی رات میں جاگیں گے تو ہمارے ہاں عموماً مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ آدمی باتوں میں رات کو گزار دیتا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. جو دعائیں ہیں، جو طریقے اور اسلوب ہیں، ان طریقوں اور اسلوب کو اپنانا چاہیے. دعا ہے وہ دعاؤں کو آپ اہتمام میں لائیں، اپنی زندگی کے اندر کریں تو اللہ تبارک و تعالی سے صحیح معنوں میں ہم اور آپ جڑ جائیں گے اور یہ بندگی کا صحیح حق ادا ہوگا. اب اتنی اگر سمجھ میں آئی تو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ جب تم سے کسی انسان سے یا کسی بھی شخص سے دین کے بارے میں کوئی معاملہ، کوئی سوال و جواب ہونے لگے، بحث و مباحثہ ہونے لگے تو تم ان سے تکرار مت کرو. کیا ہے؟ لڑائی مت کرو، بلکہ اس کا صحیح دفاع اچھے اسلوب میں، اچھے پیرائے میں کرو. یہ نہیں کہ فوراً جو ہے آدمی جذبات میں آ جائے
اور کہنے لگے میں تو اسلام کا ماننے والا ہوں اور ہمارا اسلام سچا ہے، تو نے کیسے کہا؟ ایسا نہیں، بلکہ اس کا جواب احسن طریقے سے اچھے عادت و اطوار کے ساتھ دیا جائے، تب جا کر کے ہماری باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر ہوں گی۔ اور اگر ہم جھگڑ گئے فوراً ہی اور اس سے ہم نے غصہ دکھانا شروع کر دیا تو یہ طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ کار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم احسن طریقے سے معاملے کو رفع اور دفع کرو، اسلام کے سلسلے میں تم جذبات میں مت آؤ، بلکہ نرمی کے ساتھ بھائیوں کا، غیروں کا سوال کا جواب دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑی دولت کون سی دولت ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اسی توحید کے خاطر، اسی ایمان کے خاطر اللہ اکبر تمام کے تمام انبیاء و رسول کو اور اسی طریقے سے صحابہ، تابعین اور اسلاف کو کیا سے کیا نہیں کہا گیا، اور ان کے زندگی کے ساتھ کیا سے کیا نہیں برتاؤ کیے گئے، جس کے تعلق سے قرآن کریم خود شاہد ہے اور نبی پاک کی حدیث پاک خود ہی گواہی دے رہی ہے، اور اسی طریقے سے اسلاف کے سیرت ہمیں اور آپ کو خود ہی بتلا رہے ہیں کہ کیسا کیسا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر پیسہ مل جائے تو ایمان جائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا بولو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جوانہ کر لے رہے ہیں۔ بیگم آئی کہیں اس گھر سے اور 2-4-10 سال بچے نہیں ہوئے تو پھر بہکاوے میں چلے گئے کہ وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے۔ اب آپ جان جاؤ کہاں جائیں گے، یا ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ بتائیے ایمان سے بڑی دولت اس کائنات میں ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آئیے وہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اصحاب کہف جن کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن تذکیر کے لیے پھر سے آپ سن لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جانکار ہیں، ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، لیکن پھر بھی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحتیں کیجئے، نصیحتیں ایمان والوں کو فائدہ پہنچائیں گی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت و بندگی کرتے تھے، بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادت و بندگی اور نظر و نیاز کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا، لیکن چند ایسے اسی بستی میں رہنے والے ایسے نوجوان بھی تھے جو اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی توحید ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہو گئی۔ وہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے۔ ان کی ان عبادتوں کا تذکرہ بادشاہ وقت کو پتہ چلا، چنانچہ بادشاہ نے طلب کیا ان نوجوانوں کو، ان اصحاب کہف کو، دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ معاملہ در حقیقت انہوں نے برملا جواب دیا کہ ہم دنیا کے تمام معبودان باطلہ جو عبادت کیے جا رہے ہیں جن کی اور جن کے سامنے نظر و نیاز چڑھائے جا رہے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کے ایک اللہ واحد کا پرستار ہو چکا ہوں، ایک اللہ واحد کا بندہ میں بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نوجوان چونکہ ان کے دلوں کے اندر وہ خوف
لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتوں میں بادھا پڑ جائے اور یہ ہمیں اور طرح سے ٹارچر کرنے لگے، اذیتیں دینے لگے۔ ایمان والو، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بستی کو، بولو، اس بستی کو چھوڑ دیا اور غار میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کے اوپر، ان نوجوانوں کے اوپر، ان اصحاب کہف کے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کیا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے اس دنیا میں کوئی کام انجام دے گا تو اللہ بندے کے ساتھ، بولو، رہے گا اور اللہ کی نصرت اور مدد نازل ہوتی رہے گی۔ یہی بیان کیا گیا اس واقعے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ تو یہی معاملہ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ وایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ پروردگار عالم بیان فرما رہے، اے میرے بندو، میری زمین کشادہ ہے، یعنی اگر تمہیں دین کے معاملے میں عمل کرنے میں کوئی پریشانی ہو، یعنی کسی طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں، لوگ میری عبادتوں میں بادھا ڈالیں اور آپ عبادت نہ کر سکو، تو میرے بندو کیا کرو؟ ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ میرے بندو، میری زمین کشادہ ہے اور تم میری عبادت کے لیے کیا کرو؟ اگر وہاں پر بادھا ڈالا گیا تو نکل جاؤ، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مکے میں مسلمانوں کا رہنا جب دوبھر کر دیا گیا تو اللہ کا حکم ہوا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے سے مدینے نکل جائیں۔ صحابہ بھی نکل گئے، اللہ اکبر۔ آئیے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الندوہ میں پاس ہونے والا جو بل تھا وہ یہی تھا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ تین باتیں پیش کی گئی تھی کہ یا تو محمد کو قتل کر دیا جائے، یا تو محمد کو یہاں سے دیش بدر کر دیا جائے، یا اسے قیدی بنا لیا جائے۔ یہ دار الندوہ میں مشرکوں نے پاس کیا تھا، لیکن اسی دار الندوہ کی میٹنگ میں ابو جہل تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ چلو یہ تین تجویزیں ہماری تو پاس ہوئی، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ اے لوگوں، محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو مار دیا جائے۔ یہ سارے پلاننگ اور منصوبے ان کے طے ہو گئے، لیکن پروردگار عالم نے حبیب مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے پیارے حبیب، پلاننگ ہو چکی ہے، لہٰذا آپ مکے سے مدینہ نکل جائیں۔ تو تین باتیں کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، یا تو اسے اس ملک سے نکال دیا جائے۔ یہی بات دیکھو، یہی لابی بالکل رہی ہے، CAA NRC NPR، ایک دم ٹھیک و ٹھیک یہی ہے۔ وہ دار الندوہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہاں کے لوگاں، نام نہیں لوں گا، وہ یہاں کے لوگاں کا منصوبہ کیا تھا؟ NRC، انہیں چھاٹو بھگاؤ، جائیں۔ اب وہ جان جاؤ، جس ملک کا نام لینا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، وہاں جائیں، ان کو تو پہلے دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندوں اور ان ظالموں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ملک، ہم نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ ارے کسی کے باپ کا یہ ہندوستان تھوڑی ہے، صرف تمہارا تھوڑی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے اپنی جانوں کو، اپنے گھروں کو اس وطن کی آزادی میں، اس مٹی میں اپنے خون کو شامل کیا، قربان کیا۔ صرف تمہارا تھوڑی حق ہے، ہمارا بھی برابر کا حق ہے اگر تمہارا ہے۔ لوگوں کو اس بات کو جاننا چاہیے۔ تو NRC یہ تھا، چھاٹو بھگاؤ، اور CAA کیا تھا؟
اپنے لوگاں کو لاؤ، ہاں اپنے لوگاں جو ادھر ادھر ہیں لاؤ، ہمیں بھگاؤ ان کو لاؤ۔ NPR کیا تھا؟ وہ جان جاؤ جس کو رجسٹر پاپولیشن، نیشنل پاپولیشن رجسٹریشن جسے کہا گیا، وہ یہی تھا کہ ان کی مردم شماری کر کے پھر معاملہ ان کا ٹھکانے لگایا جائے، کیسے کیسے کیا جائے، یہ سارے معاملات تھے۔ تو اس وقت کے مکہ کے ظالموں نے دار الندوہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تجویز پیش کی تھی، بالکل وہی تجویز آپ کے لیے ان ظالموں نے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ظلم اور جو عدوان کا معاملہ زمانے اول سے ہے، وہی طریقہ کار فی زماننا لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے فرعون بڑا جابر و ظالم تھا، اس نے بھی جو لابی اپنائی وہی لابی آج کے دور میں بھی اپنائی جا رہی ہے۔ فرعون لوگوں کو گروہوں میں بانٹ کر کے اور جو ہے کمزور کر دیتا تھا، اور پھر جس کو چاہتا تھا کمزور طبقہ یعنی بنی اسرائیل کو بڑا کمزور کیا تھا۔ پھر جب وہ بٹ گئے فرقوں میں تو پھر انہیں بہت مارا کوٹا۔ ایسے ہی مسلمان جب تمام فرقوں میں بٹے تو پہلے جب یہ ابا آئے تھے نا، لوگوں کے ابا جو موجود ہیں، وہ جب آئے تھے تو یہ مسلمانوں کا گروہ جا کر کے جو کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک دہشت گرد ہیں، اور کہا کسے؟ مسلمان ہی نے مسلمان کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف کہ یہ دہشت گرد ہیں، لہٰذا ان پہ بینڈ کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے بھیا، کوئی بات نہیں، ہم تو صبراں کر کے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جب باری آئی آپ کی، کہاں گئے آپ؟ کوئی بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ ظالم مشرک تو اپنا ہی ہے، تمہارا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک کلمے کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، اور کبھی غیر تمہارا ساتھی نہیں ہوگا۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو پھر اس میں شک شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے مان لینا چاہیے۔ چلیے ہمارے نظریات الگ ہیں، اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمان، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا جو ہے نماز ایک، یہ ساری چیزیں ایک۔ تو اسی بنیاد پر ایک ہو جاؤ اللہ والو، تب دیکھیں کون آنکھ دکھاتا ہے۔ ایسے دکھاؤ گے ویسے ہی بھاگ لیں گے، لیکن جب ہمارے درمیان یہ فرقہ واریت کی جڑیں رہیں گی تو یاد رکھو فرعون نے یہی کیا تھا، اور آج کے ظالم و جابر بھی یہی کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری ہوائیاں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن کا اسلوب ہے، اس پر عمل کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تو تم اللہ کے دین کی بقا کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے بندو، موت تو سب کو آنی ہے، یعنی اگر ہجرت تمہیں محال پڑ رہی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑنا تمہارے لیے مشکل پڑ رہا ہے، تو یاد رکھو جب مرو گے تب بھی لوگ چھوٹ جائیں گے۔ اسی لیے میری دین کے خاطر جو ہے تم اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو، بلکہ ایمان کو مضبوط رکھو، اور اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام پر چلے جاؤ جہاں میرے دین کی آبیاری ہو سکے، جہاں اسلام پر تم عمل کر سکو۔ تو اللہ نے کہا، سمجھایا بڑے اچھے انداز میں کہ مرنا تو ویسے ہی ہے، لوگ ویسے ہی تم سے چھوٹ جائیں گے، تو اگر ایمان کی حالت میں مرو گے تو پھر میرے پاس آؤ گے لوٹ کر کے تو میں تمہیں انعام اور اکرام سے بولو نوازوں گا۔ یہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ اس کے بعد چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پروردگار عالم نے، کہ مشرکین چونکہ معاملہ یہ ہے کہ مشرک کہا کرتے تھے اہل ایمان کو کہ اگر تمہارا خدا ہے، تمہارا رب ہے، تو تم کیوں فقیر اور محتاج ہو؟ کیوں فقیر اور محتاج ہو؟ اور ہم لوگ تو دولت مند ہیں،
تو تم جس خدا کے ماننے والے ہو، اگر تم اپنے خدا کو مانتے ہو تو تمہارا خدا کیوں تمہیں غریب رکھا ہے؟ تو بتائیے، مشرکوں کا گمان یہ تھا کہ ہمیں دولت ملی ہے تو اللہ کیا ہے، بولو، ہمارا اللہ جو ان کے اپنے حساب سے کہ ہم سے خوش ہے، اور جو تمہیں دولت نہیں ملی ہے، غریب ہو، تو اس کا مطلب خدا تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے ناراض ہے۔ تو بتاؤ، امیری اور غریبی یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور خوشی کی دلیل ہے؟ ہاں نہیں ہے نا؟ ہاں، اتنی اگر سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں، سمجھ رہے ہیں ساری بات کو۔ تو ناراضگی اور خوشی یہ اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی دلیل نہیں کہ آپ امیر ہو یا غریب ہو، اور اللہ رب العالمین جو ہے آپ سے خوش ہے کہ آپ کو دولت ملی ہے، یا کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے ایمان والو۔ تو وہی بات مشرکین کہا کرتے تھے، ایمان والوں کو ستایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، پروردگار عالم نے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کے بارے میں بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ روزی دینے کا اختیار کس کو کتنا دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رکھا ہے، اور پروردگار عالم جسے چاہتا اسے دیتا ہے۔ یعنی ناراضگی اور خوشی کا یہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا عمر فاروق کو آتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے پیٹھ مبارک پر ان چٹائیوں کے، ان زمین کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگے۔ پیارے حبیب نے پوچھا کہ اے عمر، تم کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی یہ حالت دیکھ کر کے رو رہا ہوں کہ ارے آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے، ارے وہ قیصر و قسرا، ایران و روم کے بادشاہ، وہ عالی شان محلات کے اندر داد عیش دے رہے ہیں۔ اے مدنی تاجدار، میں ان تمام مناظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابی، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آخرت کو رکھی ہے، اور آخرت یہی باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمیں سمجھایا ہے کہ روزی روٹی کا معیار میں ہی طے کرنے والا ہوں، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ اللہ بخوبی سمجھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ کھیل تماشا لہو لعب ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے پرورش کے ذریعے سے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کی امیدیں اور تمنائیں جنم لیتی ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور آخرکار قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن تمنائیں اور آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو مثال مفسرین نے بیان کی ہے کہ جیسے بچے کھیل رہے ہوں، کھلونا بنا کر کے گھرودا، اور پھر وہ صبح سے لگے تھے، دوپہر شام تک کھیلتے رہے، پھر اس کے بعد جب شام ہوئی تو واپس آئے
تو انہیں سوائے تھکان کے کچھ اور نہیں ملا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں، اس کائنات میں اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آخر کار وہ ارمانوں کی دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت آتا ہے کہ پروردگار موت طاری کر دیتا ہے، پھر انسان کو ساری خواب، ساری تمنائیں چکنا چور، کچھ نہیں ملا۔ اللہ کو جو مطلوب تھا وہ نہیں کیا اور وہاں گیا تو برا حال ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلط کاموں سے بچائے مولا، اور ہم سب کو نیک معاملات پر اللہ رب العالمین عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد آئیے کہ فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو اور اللہ کے نزدیک دین تو صرف دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، مجبور لاچار ہو جاتا ہے، تو اس کے فطرت کی آواز نکلتی ہے، اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ جب آدمی پانی میں ڈوبنے لگے یا ایسے ہی کہیں اور پھنس جائے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے اعتبار سے کہتا ہے، لیکن ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ، تو اللہ کی آواز نکلتی ہے، صدا نکلتی ہے، تو ابو جہل کے بیٹے، ام حکیم کے شوہر، ابو جہل کے بیٹے، ام حکیم کے شوہر حضرت، کچھ ہے ذہن میں؟ نہیں ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں اور ام حکیم کے شوہر ہیں۔ یہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے، جن کا تذکرہ سیرت کے اوراق سے 8 لوگ ملتے ہیں کہ 8 لوگ تھے، یہ ماسٹر مائنڈ تھے کہ محمد کا خاتمہ کیا جائے۔ انہی ماسٹر مائنڈ میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل، ابھی ایمان کا تذکرہ ان کے نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ماسٹر مائنڈ تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مارے ڈر کے بھاگ نکلے مکہ سے حبشہ کی طرف۔ کہاں؟ حبشہ کی طرف نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور بیان کیا گیا سیرت کے اندر کہ ان کی بیوی ام حکیم پہلے ہی ایمان لا چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اکرمہ اس ڈر سے بھاگ نکلے، ارے اب تو محمد ہماری خیریت نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کہا گیا تھا کہ ایسے ماسٹر مائنڈ لوگ جو خانہ کعبہ کا اگر غلاف پکڑے ہوئے بھی پائے جائیں تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ مارے ڈر کے بھاگے کہ اب محمد اور اس کے ساتھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، چنانچہ وہ نکل پڑے حبشہ کی طرف، کشتی میں سوار ہوئے۔ تو واقعات تو 2 طرح کے بیان کیے گئے، لیکن میں اس مناسبت سے اس روح میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی میں جیسے بیٹھے، کشتی مجدھار میں جب گئی تو ڈاواں ڈول ہونے لگی، تو لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کو پکارا، کہ وہی کہا گیا کہ اللہ کو پکارو، وہی بچا سکتا ہے۔ تو اکرمہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ارے جب اللہ کشتی کو بچا سکتا، اتنے سارے خدا معبود ہیں جن کے سلسلے میں کہا جا رہا وہ نہیں بچا سکتے، تو کیا ہوگا؟ اور جیسے ہی کشتی سے اترے ساحل پر، خشکی پر پہنچے، تیسے پھر معاملہ وہی ہو گیا لوگوں کا کہ جس کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، انہی کی پرستش کرنا شروع کر دیے۔ تو اکرمہ کے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ جو ہے کشتی میں جب ڈوبنے لگی تو لوگوں نے اللہ کو پکارا، ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی. تو چنانچہ قرآن نے جو بیان فرمایا، اس سے پہلے میں ان کی بیوی کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بیوی ہو تو ایسی ہو، اللہ اکبر، جو اپنے شوہر کی محبت میں گرفتار اور یہ چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت میں جائے. اکرمہ نہیں ایمان لائے، بھاگ نکلے ہیں. بیوی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کیا. امان طلب کرنے کے بعد گئیں اور کہا، اپنے شوہر اکرمہ کو دعوت دی کہ اے میرے پیارے شوہر آ جاؤ آ جاؤ. اکرمہ کہہ رہے ہیں بیوی میں نہیں آؤں گا. ارے محمد تو ہمیں مار ڈالے گا، چھوڑے گا نہیں. اللہ اکبر. بیوی ام حکیم کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے شوہر آ جاؤ، میں محمد سے امان لے کر کے آئے ہوں، کچھ معاملہ نہیں ہوگا. چنانچہ عورت نے سمجھایا اور وہ آئے اور راستے میں سمجھاتی رہی کہ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ. چنانچہ بات دل کے اندر بیٹھ گئی اور جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں کلمے پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ یدک ابایک علی الاسلام. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے سامنے اکرمہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیے. جو ابھی تک اکرمہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیے. ایک بیوی کا کردار یہاں دیکھیے کہ بیوی نے اپنے شوہر کو ایمان لانے میں کافی تعاون کیا اور جہنم سے بچانے میں کافی تعاون کیا. اللہ رب العالمین کی بندیاں ایسی ہوا کرتی ہیں میری ماں اور بہنوں، اور آئے اسلام لے آئے. اللہ اکبر. تو یہاں پر جو اکرمہ کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے اللہ کو پکارا، اور جب کشتی نکل گئی مجھدھار سے، لوگ اتر گئے تو پھر الہ کو اپنا بنا لیا اور لوگوں نے غیروں کو معبود بنا لیا. تو اللہ رب العالمین نے وہی بیان فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کشتی میں سوار ہونے والے جب کشتی ڈوبنے لگی تو مولا کو پکارا، اور جیسے ہی کشتی نکل گئی تو کیا کیا، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذا ہم یشرکون. تو اللہ کے سامنے اللہ رب العالمین کے ساتھ پھر شریک ٹھہرانے لگے. یہ معاملہ تھا ان کے ایمان لانے کا. آئیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے، یعنی دین اسلام کو وہ پوری طرح سے اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں اسلام پر عمل پیرا رہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی، جو اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے تو زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کے لیے بولو ہاں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ ہمارے معاملات کو کیا کرے گا؟ آسان کر دے گا. ہے ایمان اور عقیدہ آپ کا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اور اگر نہ ہو تو آپ کے ہاں گرمی کتنی ڈگری سیلسیس ہے بتائیے؟ 44 ڈگری سیلسیس گرمی ہے. رمضان کو غور کیجئے اور پھر غیر رمضان کا موازنہ کیجئے. آپ پورے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اوپر سے گرمی اور نیچے سے روڈ کی
तपिश जलती है, आदमी का कलेजा जो ये गर्मी पकड़ती है, लेकिन फिर भी बंदे को कोई परेशानी नहीं होती है। और यही गैर रमज़ान में देख लो, आप एक चौक से दूसरे चौक जाओगे तो पानी की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत, ये क्या है समझो, बहुत बड़ा नुक्ता है ईमान वालों। जब इस जज्बे के तहत हम भूखे प्यासे रहते हैं तो मौला 50-44 डिग्री सेल्सियस में भी हमें हमारी जिंदगी में कोई फर्क आने नहीं देता। वरना डॉक्टरा से पूछोगे तो कहेगा अरे भाई पानी लो, नहीं तो तुम्हारा हार्ट बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उस रब का करम देखो कि इस गर्मी में मौलाए करीम का वो बंदा भूखा और प्यासा रहता है, लेकिन उसके जिंदगी पर बोलो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये है कि जब हम अल्लाह के लिए जिएंगे मरेंगे तो अल्लाह रास्ते हमारे लिए बना देगा। वही अल्लाह तबारक व तआला ने समझाने की कोशिश की है, मौला करीम ने हमें समझाया है। उसके बाद सूरह रूम की शुरुआत होती है। इसके ताल्लुक़ से एक वाक़या, अहद रिसालत में दो बड़ी ताकतें थी, एक ईरान की, दूसरे रूम की। ईरानी लोग वो आग के पुजारी थे और रूमी लोग ये किसके पुजारी थे? ईसाई थे, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। तो जो ईरानी लोग थे, ईरानियों का साथ देने वाले मुशरिकीन मक्का थे। क्या थे? मुशरिकीन थे। और ईसाइयों के साथ देने वाले कौन थे? मुसलमान अहले ईमान थे। इस बुनियाद पर कि वो अहले किताब हैं तो इनका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत के बाद, चूँकि इन दोनों के दरमियान ईरान और रूम की आपस में हमेशा ठनी रहती थी लड़ाइयाँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत के बाद ईरानी जो है वो रूमियों पर गालिब आ गए। ईरानी रूमियों पर गालिब आ गए तो फिर मजाक उड़ाने लगे मुशरिकीन मक्का मुसलमानों का भी। तो इससे मुसलमानों के दिलों पर बहुत ठेस पहुंचा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयतों का नुज़ूल किया। अलिफ लाम मीम, अल्लाह ने बयान फरमाया गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून। के अल्लाह ने कहा कि जो है रूमी फिर ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे। तो मुसलमानों को यकीन हो गया कि अल्लाह ने जब कहा तो हो जाएंगे। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल से ये मशरूत वादा किया कि 5 साल के अंदर जो है रूमी गालिब आ जाएंगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर आप ऐसा 5 साल का वादा क्यों कर दिए, 10 का क्यों नहीं किए? क्योंकि अल्लाह ने बिज़अ सिनीन से जो कहा है वो 3 से 10 साल, तो आप 10 सालों का वादा करो। तो 10 साल का फिर वादा किया गया, तो 7 ही साल में फिर रूमी ईरानियों पर गालिब आ गए। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन मोमिन बंदों की, मुसलमान बंदों की हौसला अफजाई की। और भी बयान किया गया कि जब वो लोग गालिब आए तो मुसलमान जो है मक्का यानी गज़वे बद्र को कामयाबी मिली मुसलमानों को उनके साथ ही, ऐसा भी मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया। बहरकैफ मुसलमानों के दिलों में जो ठेस था अल्लाह ताला ने उस ठेस को ज़ायल किया और मुसलमानों को हौसला बख्शा। ये सूरह रूम की शुरुआत में है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक एक नेमतों को याद दिला रहा है और नेमतों के बाद मौलाए करीम कह रहा है कि मेरी निशानियां हैं, मेरी निशानियां। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी मैं मियाँ बीवी के जोड़े की बयान करके बात को फिर आगे ले चलता हूँ कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा।
کہ اللہ نے کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یعنی مرد و عورت کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ پھر اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیوست کر دیا۔ اب آئیے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، جنت میں ساری نعمتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں ملی، جنت میں سکون نہیں ملا۔ حضرت حوا یعنی عورت کے بغیر اللہ کی بنائی ہوئی جنت ادھوری، تمام ناز و نعمت سے بھری پڑی، لیکن آدم کو جنت عورت کے بغیر اچھی نہیں لگی۔ ایسے ہی اب سمجھ لو آپ کی شادیاں ہو گئی، وہ جوان سمجھیں اور سارے لوگ جو مجرب ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کی جورو آپ کے گھر پہ آپ کے ساتھ تھی، لیکن جیسے اپنے امی کے ہاں گئی وہی گھر وہی ایئر کنڈیشن، کیا ہے؟ وہی گھر وہی ایئر کنڈیشن۔ آج بیوی نہیں ہے تو پھر مولوی صاحب گھر ایسا لگتا ہے جیسے مجھے خود ہی کھا رہا ہے۔ کیا ہے؟ گھر مجھے خود ہی کھا رہا ہے۔ دیکھو عورت کی بات سن کر کے سبھی بیدار ہو رہے ہیں، یہ بڑی چاشنی بھری چیز ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان نعمت کو نوازا کہ جنت آدم علیہ السلام کے لیے جو ہے سونی تھی حضرت حوا کے بغیر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ میں نے میاں بیوی کے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے بولو سکون حاصل کرو۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور سائنس کے پڑھنے والے، میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ سمجھتے ہوں گے، اور ہم ڈاکٹری جو پڑھتے ہو بخوبی ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جب بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو جائز جوڑے کا حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی شادی کے بندھن میں باندھ لینی چاہیے، ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جانا چاہیے، وگرنہ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد پھر جب انسان کی زندگی میں میاں بیوی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ فطرت کا تقاضا ہے، تو اس کے زندگی میں سکون بولو نہیں رہتا ہے۔ یعنی انسان رات کو سوتا ہے اسے نیند نہیں آتی، مینٹلی وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مینٹلی تمام پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور ایسے بہت ساری بیماریاں اسے جو ہے جسمانی طور پر لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فطرت کا بنایا ہوا وصول ہے، ان وصولوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون اور اطمینان حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بھر دیا ہے۔ مودت کہتے ہیں، مفسرین نے تفسیر کیا کہ جب جورو جوان ہو، مرد عورت دونوں جوان ہو، تو دونوں کے درمیان جوانی کی جو الفت میلان کی ہوتی ہے، جو میلان ہوتا ہے الفت و محبت کا، اس کو مفسرین نے مودت سے تعبیر کیا۔ پھر یہی مرد و عورت کے جوڑے جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کو رحمت سے تعبیر کیا، یعنی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث سعادت بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کائنات کی تخلیق یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بلا فرق کے
یعنی بلا دھرم کے فرق کے اللہ پیدا کرتا ہے. کیا ہے؟ ہندو مسلمان نہیں. یہ تو دنیا میں آنے کے بعد یہ ہماری اپنی وہ ہے لابی کی ہم ہندو ہم مسلمان یا ہم یہ ہم وہ فلاں ولا ڈھکا جو بھی آدمی کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایک ہی طرح اس کائنات میں پیدا فرماتا ہے. پروردگار عالم نے بیان فرمایا, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کے دین میں کوئی تخلیق نہ کی جائے, یہ تو ہم اور آپ کر رہے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمصرانہ او یمجسانہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر بچہ اس کائنات میں اس دنیا میں پیدا ہونے والا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ وہ جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, اب تو چاہے اس کو نصرانی بنا دیں, چاہے یہودی بنا دیں, یا چاہے جو چاہے وہ بنا دیں. یعنی حدیث پاک یہ بیان فرما رہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے سب کی پیدائش ایک ہی طرح کی, یعنی جب اس دنیا میں آئے تو ہمارا گھرانہ غیر مسلم کا تھا, ہمارا گھرانہ پوجا پرستی کا تھا, تو ہم اسی میں آنکھیں کھولے تو ہم وہی کام کرنے لگے. ہمارا گھرانہ یہودی کا تھا, ہمارے ماں باپ وہی کرتے تھے تو بچہ بھی وہی کرنے لگا. اور ہمارا گھرانہ ایمان والے کا تھا اور اہل توحید کا تھا, تو ہم نے ماں باپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا, تو ہم آ کر کے مسجدوں میں اپنے گھروں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے. یہ ہے اللہ رب العالمین نے سب کو ایک ہی دین پر پیدا کیا ہے, ایک ہی طرح سے پیدا کیا. بٹوارا یہ ہمارا کام ہے, اسی لیے بٹواروں سے بچنا چاہیے. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے یہ بھی کہ ہر بچہ, بولو ہر بچہ فطرت اسلام پہ تو پیدا ہوا, لیکن فطرت اسلام سے جو ٹچ بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. کیا ہے؟ یعنی پیدائشیہ مسلمان بتائی گئی ہے. غور کرو گے حدیث پاک کے اندر, یعنی کتنی بڑی تردید کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے عقیدوں کی جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم تھے, تمہارے پوروج نان مسلم تھے, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث مصطفیٰ یہ کہہ رہے نہیں بابا ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے, اور جب ہم پیدا ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اپنے من کی بات نہیں ہے, قرآن حدیث کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک نقطہ سمجھ میں آیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ دین کا بٹوارا نہ کیا جائے. لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے, کبھی کبھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ مسئلے کو جانتا ہے. کیا ہے؟ مسئلے کو جانتا ہے. کیا سمجھے؟ جیسے مان لیجئے مولوی صاحب میں نماز نہ پڑھوں تو گناہ ہے کہ نہیں, وہ جانتا ہے. لیکن آیا مولوی صاحب سے پوچھنے کہ مولوی صاحب گناہ ہے کہ نہیں, تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں گناہ ہے, چھوڑو گے, تو اب وہ اور کورے دیتا ہے کہ مولوی صاحب ذرا بات سمجھ میں نہیں آ رہا. حالانکہ سب سمجھ رہا ہے, لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے بتا سکتے ہو؟ کہ وہ اپنے من کی بات ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے. آدمی یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ہے تو آج لوگوں کا طور طریقہ یہی بن چکا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کو اسلام سے نہیں بلکہ اسلام کو آپن کی طرح چلنا. کیا ہے؟ اسلام آپن کی طرح ہو, نہ کہ ہم بولو اسلام کی طرح ہوں, یہ مزاج ہے. تو ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی لوگ تو دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں. جو مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا ہو رہی ہے نا, اس کی مین وجہ جانتے ہو کیا ہے؟
اپنی من مرضی، اور اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان ہو تو پھر کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ نے جو کہا آمنا و صدقنا، ایمان والے کہہ دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس واقعے سے، ان باتوں سے، کہ دنیا میں بگاڑ، مسلمانوں کے درمیان انتشار، بولو دین کی وجہ سے ہے یا مرضی کی وجہ سے، اپنی مرضی کی وجہ سے؟ ہاں، اپنی مرضی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر دین پہ عمل کریں تو سبھی ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہو جائے اور رحمتوں کے سائے میں ہم ڈھانپ دیے جائیں، جب ہم ایمان والے ہو جائیں تب نا۔ لیکن معاملہ وہی ہے۔ تو قرآن کریم نے وہی بیان فرمایا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو لوگوں نے کیا کیا، دین کا بٹوارا کر دیا، اپنے آپ میں تفرقہ ڈال دیا، گروہ در گروہ لوگوں نے کر دیا، اور ہر گروہ کیا کہتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ والا اپنے گروہ میں مگن ہے کہ میں ہی کامیاب ہوں، میں ہی کامیاب ہوں۔ ہر ایک کا دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی کامیاب ہوں، ہر ایک کا دعویٰ ہے۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے، نبی پاک کی حدیث بتا رہی ہے کہ کامیاب کون ہے؟ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ ہر گروہ کہتا ہے، یہ گروہ وہ گروہ، نامہ تو آپ جانتے ہیں کون کون سے ہیں، یہ وہ ہر آدمی کہتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ کامیاب میں ہوں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ بولو۔ ہاں، بس یہی بات تو سننا چاہتے تھے، کہ جو پیارے نبی کے اسوے پر عمل کرے، جو صحابہ کے طریقے پر چلے، جو تابعین کے طریقے پر چلے، جو اسلاف کے طریقے پر چلے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہی کامیاب ہے۔ باقی چاہے تو کتنا مگن ہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس روئے زمین کے اندر اللہ تعالی کے ان گنہگار لوگوں نے فتنہ و فساد برپا کیا ہے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تو اللہ کرتا کیا ہے کہ ہمارے اسی گناہوں کے عوض میں کچھ جو ہے گناہوں کا سزا دیتا ہے، تاکہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے پلٹ جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تاکہ بندے پلٹ آئیں، لیکن پھر بھی ہم جب نہیں پلٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آئیے تخلیق انسانی کے 4 بڑے اطوار کا تذکرہ کیا گیا کہ جب ہم پیدا ہوئے تو بھی کیا تھے؟ کمزور تھے، اور کمزوریوں کے بعد پھر اللہ نے طاقت عطا فرمائی، پھر اللہ رب العالمین نے جوانی دی، اللہ تعالیٰ نے پھر بڑھاپے کو لایا۔ تو اس طرح سے یہ اطوار بیان کیے گئے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ رب العالمین نے، ہم ابھی پیدا ہوئے تھے، کمزور تھے، اللہ نے جوان کیا، طاقتور ہو گئے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا پروردگار عالم نے طاری کر دیا تو ہم پھر کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ یعنی مولا کریم نے ہمارے تخلیق انسانی کا جو اطوار بیان کیا ہے، انسانوں بڑا قابل غور ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان باتوں پر قادر ہے، ایسا کرنے پر قادر ہے، ورنہ کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ایسا کر سکتی ہو، تو اللہ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، موبائل آپ لوگ لیے ہیں نا،
اگر موبائل خریدنے کی نیت یہ ہو، کیا ہو کہ ہم اس سے غلط کام انجام دیں گے۔ اب ہوتے ہیں ہمارے جوان، بہت سارے جوان ایسے ہیں جو دن بھر موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، جس سے ذہن خراب، گھر خراب، سماج معاشرہ خراب، جوانی برباد۔ تو اگر ہم نے موبائل کو ان مقصدوں سے خریدا ہے تو یاد رکھیں یہ بھی لہو کا سامان ہے، کہ موبائل اگر آپ نے لیا ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں گانا سننے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، اور اسی طرح سے بلو فلمیں ہمارے جوان دیکھتے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں، تو یہ سماج اور معاشرے، گھرانے، جوانی، ساری چیزوں کو برباد کر رہے ہیں، تو یہ لہو کا سامان ہے۔ اور اگر اسی موبائلہ سے آپ اچھی چیز دیکھیں تو فائدے مند ہے۔ یعنی ایجادات بذات خود یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس کا بولو اس کا استعمال غلط ہے۔ اب بائک ہم چلا رہے ہیں اور وہ سواری کے لیے اب اس کو جائیں دیوار میں ٹھوکنے لگیں تو غلطی کس کی ہے؟ بائک کی بولو ہماری ہے۔ تو ایسے ہی موبائل کا استعمال صحیح کیا جائے، ایجادات صحیح ہے ٹیلی ویژن کا، ایجادات صحیح ہے موبائلوں کا، ایسے اور چیزوں کا، بس اس کا استعمال ہمیں صحیح کرنا ہے۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو اللہ نے کہا وعید سنائی ہے، اور وعید اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ پروردگار عالم نے بیان فرمایا جو لوگ فحشکاری کے لیے، بدکاری کے لیے، سماج اور معاشرے میں زناکاری کے لیے، برائیوں کے عام کرنے کے لیے لہو لعب کا سامان خریدتے ہیں، یعنی ٹیلی ویژن خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، یا دنیا کے اور سارے سامان خریدتے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اسی لیے جوانا تنہائی میں بلو فلم چھوڑ دو، اور اسی طرح سے جو ہے فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، غلط تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ آپ اپنی ٹیلی ویژنوں پر آپ خبروں کو سنیے اور جائز چیزوں کو دیکھیے، لیکن غلط چیزوں کو نہ دیکھیے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ سماج میں غلط چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں آپ عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عظمت، اللہ اکبر۔ دنیا میں، اس جہان میں، اس کائنات میں کوئی اپنے لنگڑے بیٹے کو، کوئی اماں اپنے لنگڑے بیٹے کو لنگڑا کہتی ہے؟ اور کہہ دو اس کے سامنے تو بولو، کہہ دو تو غصہ ہو جائے گی۔ اور دوسرے کی بات تو چھوڑو، اگر شوہر ہی اس کے سامنے کہہ دے تو بھی ماں ناراض۔ یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے اس ماں کے الفت کا جو اس نے پیٹ میں رکھا اور اپنے خون کو جو ہے دودھ کی شکل میں پستان سے پلایا، یہ جذبہ ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے کانے بیٹے کو، لنگڑے بیٹے کو، عیبدار بچے کو، بچی کو غلط کہنا یا غلط سننا گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو جب اتنی بڑی بات ہے تو اب اسی سے اس ماں کی عظمت، اس والدین کی عظمت کا پتہ لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا اللہ نے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وصیت کی ہے، نصیحتیں کی ہے
کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ اللہ نے بیان فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کیونکہ اماں نے تمہیں جو ہے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا 2 سالوں تک۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بندے میرا شکر گزار بن جا، ماں باپ کا فرما بردار بن جا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مائیں اور بہنیں وہ بیان کو سن رہی ہیں، آپ مرد کیا جانو، ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں بھائی؟ کیا سمجھ سکتے ہیں اس عورت کا درد جائے کہ جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے تو یہ چیزیں وہ چیزیں مت کھائیے، اس سے پرہیز کیجئے، اس سے گریز کیجئے، اور جب جننے کی باری آتی ہے تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایسی عورت جو ولادت کے سمے، ولادت کے وقت میں انتقال کر جائے فہوا شہید، تو وہ شہید ہے، ایسے نہیں کہا گیا۔ یعنی اس قدر اتنا درد زہ ہوتا ہے وہ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، ہم اور آپ کیا جانے، ہم اور آپ کیا جانے۔ اسی لیے ماں کی عظمت کو 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے، باپ کی عظمت کو 4تھے درجے پر رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے انسانوں یا اللہ والوں اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی غلط سلوک مت کرو، مت کرو۔ ماں باپ دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا وہ ذریعہ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہمارا وجود نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے اس دنیا کا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحت کا تذکرہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیٹے تم جو ہے کچھ بھی کر لو، کوئی بھی گناہ کر لو، کوئی بھی خطا کر لو، آسمان و زمین میں کہیں بھاگو، کچھ بھی ہو، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کو کیا کرے گا؟ لا کر کے حاضر کر دے گا، اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے نماز کو قائم کرنے کے لیے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نماز پڑھو اور جو ہے برائیوں سے روکو، منع کرو، بھلائیوں کا حکم دو، یہ ساری چیزیں۔ پھر نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے زمین میں اکڑ کر کے مت چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ یہ تمام چیزوں کی نصیحتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں سمجھے؟ جب بیٹے کی جوتی ابا کی جوتی جیسے ہو جائے، جوتی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ اور بھاشا بولتے ہیں، کہ جب باپ کی جوتی بیٹے کی جوتی دونوں ایک ہو جائے، یعنی جب بیٹا بڑا ہو جائے، باپ کی مقابل ہو جائے، تو پھر باپ اور بیٹے کو دوستاں کے تعلق سے، کس کے تعلق سے ہو جانا چاہیے؟ دوست کی طرح، فری۔ بیٹے کے اندر کوئی ہچک نہ ہو کہ اگر ہم ابا سے کچھ کہیں گے تو ابا ہمارے ناراض ہو جائیں گے، بلکہ دوست کی طرح، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ہیں نا، آپ سے یہ کام غلط ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب دوست کی طرح رہیں گے تو پھر معاملہ کبھی بھی غلط کی طرف نہیں جائے گا۔ بیٹا جب کچھ کرے گا تو ضرور بتائے گا، اور اگر ورنہ ہم گھن گرج والے رہیں گے تو پھر جان جاؤ کہ جب ندی کا ڈیم کا باندھ ٹوٹتا ہے تو پھر بولو، باندھ جب ڈیم کا ٹوٹتا ہے تو اس کے زد میں جو آئے سب سواہا ہو جاتے ہیں، یعنی سبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے پہلے سے اوپن دا بک ہے نا، کھلی کتاب کی طرح رہو، یعنی تمام چیزیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات سمجھائی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ باپ کو پہلے خود
عامل ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ عامل. ارے وہ عامل نہ آپ سمجھیے گا جو حیدرآباد میں بہت سارے عامل ہیں جناتا بھوتا چھڑاتے ہیں, اس عامل کی بات نہیں کر رہا ہوں. عامل مطلب سمجھے؟ نہیں تو سعودی والا عامل نہ سمجھیے گا کہ عامل مانے مزدور. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کرنے والا ہو. کیا؟ عمل کرنے والا ہو. خود باپ عامل ہو, یعنی باپ خود نمازی ہو, تب بیٹے کو کہے گا بیٹے نماز پڑھو, آپ یہ کام مت چھوڑو, تو بیٹا زندگی میں اثر لے گا. لیکن آج کے ابا لوگ کیسے ہیں؟ رمضانی. کیا ہیں؟ رمضانی. بعد میں, ابھی ہم رمضانی ہیں, بعد میں شیطانی. کیا ہے؟ بعد میں شیطانی. یعنی رمضانی ہے رمضان میں ماشاءاللہ دیکھو دکھ رہے ہیں بہت سارے, اور رمضان جیسے ختم ہوا تیسے شیطانی. تو بولو اللہ والو, رمضان والے مسلمان بنو گے کہ جیسے رمضان میں عبادت کرتے ہیں, یا وہ مسلمان بننا چاہتے ہو جو عام دنوں میں مسجدوں سے دور ہو کر کے رہتے ہو؟ بتاؤ, رمضان کی طرح بننا چاہتے ہو جو اپنی عبادت دے رہے ہو, یا غیر رمضان کی طرح؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ باپ خود نیک ہو تو جب تعلیم دے گا تو بیٹا بھی اس سے اثر لے گا. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے, اب آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان نصیحتوں کے بعد کہ تمام لوگوں کو خوف دلایا جا رہا ہے. کس بات کی خوف؟ اسی قیامت کا خوف. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. بس 2 باتیں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ اب میری بھی ہو چلی ہے, اب میں آخر دعوانا کا چکر لگا رہا ہوں. ہاں, آپ سے زیادہ مجھے پڑھیے بھائی. کیا ہے؟ اللہ خوف دلا رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, پروردگار عالم نے, اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا. یقیناً آئے گا وہ دل کہ جب محشر بپا ہوگا. ارے وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی. وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا. اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی. اے لوگو اسی دن سے ڈرو, یعنی اسی قیامت سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. اسی دن کی تیاریاں کر لو. تو آج جو ہم حاضر ہیں اسی دن کی تیاریوں کے لیے, اسی لیے ایمان والو موقع کو غنیمت جانو, اس وقت کو غنیمت جانو, ورنہ کل رمضان میں جو ہمارا بھائی تھا آج اس رمضان میں نہیں ہے. اسی لیے ہو سکتا ہو آج ہم موجود ہیں کل نہ رہیں تو پچھتانا نہ ہو. اسی لیے عبادتیں کر لو, اللہ کی بندگی کر لو, کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا اس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اس آیت کے اندر وہی بیان کیا گیا. اس کے بعد وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب نازل ہوگی, کہاں نازل ہوگی, کتنا ہوگی, اس کا بھی علم اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں بچہ کیا پل رہا ہے, بڑھ رہا, اس کی روزی روٹی کیا ہوگی, کب مرے گا, ان تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے. ماذا تکسب غدا, کل کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, اور کس روئے زمین پر اس دنیا سے جائے گا, ان تمام چیزوں کا علم
اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ یعنی ملا جلا کر کے بات یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اب انہی باتوں پر چند دعائیہ کلمات کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے جتنا سنا ہے اور جتنی باتیں ہمیں معلوم ہے، پروردگار عالم ہمیں صحیح طور سے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو مولا میری کمیوں کو معاف فرما۔ انسان ہی ہیں، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تو ان غلطیوں کو درگزر فرما مولا۔ اے اللہ تو ہمیں شب قدر کی سعادت عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم تو ہم سب کی مغفرت کر دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم ہم میں سے جو مقروض ہیں، اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی مظلوم ہے، اے اللہ تو سب کا حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے پاک پروردگار عالم ظالموں کو تو تباہ و برباد کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے خلاف سازشیں اور بغاوتیں کرنے والوں کو تو تباہ و برباد کر دے یا رب۔ اے رب العالمین ہم روزی روٹی کے معاملے میں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ہمارے ہر جائز ناہیوں کو تو پورا کر دے مولا۔ اے رب العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔